الوفود میں سب سے پہلے نجران کے مسیحی علماء کا وفد مدینۃ المنورہ آیا۔ بعض روایات کے مطابق نجرانی علماء 9ویں سنہ ہجری کے آخر میں مدینہ آئے تھے۔ 10ویں سال ہی میں بنو ہوازن کا وفد جارانے کے مقام پر حاضر خدمت ہوا تھا، اور بنو ثقیف کا سالار اعلیٰ مالک بن عوف النصری بنو تمیم کا وفد بھی اپنے رئیس اوینا کی قیادت میں حاضری سے مشرف ہوا تھا۔ نجران ایک وسیع و عریض خطے کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے یمن کی سمت میں 7 مراحل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس وقت اس میں 73 گاؤں آباد تھے، اور اس میں 1 لاکھ کے قریب جنگجو موجود تھے۔ نجرانی قافلہ 60 سواروں پر مشتمل تھا۔ اس سلسلے کا آغاز اس وقت ہوا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کی جانب خط لکھ کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ گرامی نامہ ملنے کے بعد یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی غرض سے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خط میں تحریر فرمایا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے پروردگار کے نام سے میں اس خط کا آغاز کر رہا ہوں۔ اما بعد، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی پرستش کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو، اور بندوں کی دوستی کو ترک کر کے اللہ کی دوستی اختیار کرو، اور اگر تم اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرو تو پھر جزیہ ادا کیا کرو، اور اگر تم جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، والسلام۔ جب یہ خط نجران کے لارڈ پادری یا اسقف اعظم کو موصول ہوا تو اس پر شدید گھبراہٹ اور اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے اہل نجران میں سے ایک دانا شرحبیل بن وداع کو طلب کیا۔ یہ شخص قبیلہ ہمدان کا فرد تھا، اور جب کبھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تو سب سے پہلے مشورے کے لیے اسی کو بلایا جاتا۔ اس کی دانائی کے مقابلے میں بنو نجران کے 3 معروف دانشوروں الاہم السید، ابو حارثہ اور العاقب کی بھی کوئی اہمیت اس دور میں نہیں تھی۔ جب شرحبیل حاضر ہوا تو لارڈ پادری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ اے ابو مریم، بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ شرحبیل نے جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ہی وہ نبی موعود ہو۔ میں دنیاوی معاملات میں تو مشورہ دے سکتا ہوں، لیکن نبوت کے باب میں کچھ کہنے کی میں جسارت نہیں کر سکتا۔ تو لارڈ پادری نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ ہٹ کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد لارڈ پادری نے ایک دوسرے شخص کو بلایا جس کا نام عبداللہ بن شرحبیل تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ پڑھا اور وہی رائے دی، بالکل وہی جو شرحبیل نے رائے دی تھی۔ لارڈ پادری نے اسے بھی ایک طرف بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ پھر لارڈ پادری نے ایک اور شخص بلایا جس کا نام جبار بن فیض تھا۔ اس کی رائے پوچھی گئی تو اس نے بھی، ناظرین کرام، بالکل وہی کچھ کہا جو اس سے پہلے شرحبیل اور عبداللہ کہہ چکے تھے۔ جب اپنی قوم کے ان 3 دانشوروں کی متفقہ رائے پر آگاہ ہو گیا تو لارڈ پادری نے وادی میں ناقوس بجانے کا حکم دے دیا۔ وہ ہر مصیبت کے وقت اسی طرح کیا کرتے تھے، ناقوس بجایا کرتے تھے۔ تمام اہل وادی ناقوس کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اس نے سب کو وہ گرامی نامہ پڑھ کر سنایا اور سب سے رائے طلب کی۔ سب نے یہ تجویز پیش کی کہ شرحبیل بن وداع ہمدانی، عبداللہ بن شرحبیل اور جبار بن فیض الحارثی کو مدینہ طیبہ بھیجا جانا چاہیے۔ وہاں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں اور پھر واپس آ کر رپورٹ پیش کریں۔